بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازک اور انتہائی حساس موضوع۔ آپ بھی سوچیں گے کہ ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ واقعی بہت نازک ہے۔ ثنا خان مصطفیٰ قابل احترام، میرے دل میں ان کی عزت، میں اپنی آنکھوں پہ بٹھاتا ہوں، انہیں سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہوں ان ثنا خان مصطفیٰ کو جو نعت کے تقدس کو پامال نہیں کرتے۔ نعت کے تقدس کو پامال کیسے کرتے ہیں یہ لوگ؟ آپ دیکھتے ہیں ایک شور و غوغا مچا ہوتا ہے، بار بار ایک فقرے کو دہراتے ہیں، پیچھے 2-3 مائکس پر الگ سے ایک ذکر چل رہا ہوتا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا وہ ذکر گانے کی طرز کا نہیں ہوتا؟ کسی بھی گانے کی طرز کا۔ گاڑیوں میں سفر کریں، بسوں میں سفر کریں، یا کسی محفل میں ہم چلے جائیں تو میوزک کے ساتھ نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نعتیں تو پڑھی جاتی ہیں، لیکن جو اللہ کی کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، وحدانیت بیان کی جاتی ہے، وہ بھی میوزک کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک کے نامور ثنا خان مصطفیٰ مظفر وارثی صاحب، حافظ محمد حسین صاحب، بری نظامی صاحب جنہوں نے شاعری کی، اور حفیظ جلندری صاحب، سید فصیح الدین سہروردی صاحب، اور حال ہی میں انتقال کرنے والے ہمارے راشد اعظم صاحب، ذوالفقار حسینی صاحب، کیا ان کو شہرت نہیں ملی؟ کیا ان کو عزت نہیں ملی؟ انہوں نے اس انداز میں ثنا خوانی کی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ محفل میلاد کہاں سے آ گئی، ثنا خوانی کہاں سے آ گئی۔ ان کے علم کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اٹھ کر آپ کی مدحت سرائی کرنا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا، حسان کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی تعریف میں چند اشعار کہنا چاہتا ہوں، آپ کی مدحت سرائی کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میری مدحت سرائی کرنا چاہتے ہو پھر تو تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ آپ خود ممبر سے اٹھ کر نیچے صحابہ کے ساتھ صف پر بیٹھ گئے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر کھڑے کر کے انہیں کہا کہ اب بیان کرو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مدحت سرائی کی، نعت پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، بانسری کی آواز آنے لگی۔ آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ آواز کم ہو گئی یا ختم ہو گئی؟ صحابہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، آپ نے اپنی انگلیاں نہیں نکالیں جب تک بانسری کی آواز ختم نہیں ہو گئی۔ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کے لیے بانسری بجاتے ہیں، دف بجاتے ہیں، چھنکنے بجاتے ہیں، ڈھول، تاشے، باجے، بینڈ۔ کیا یہ نعت ہے؟ یہ نعت کا تقدس ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ ڈھول بجانے سے، تاشے بجانے سے، پیچھے میوزک بجانے سے، اور گانے کی طرز پر نعتیں گانے سے، پڑھنے سے آپ کو پیسہ تو مل جاتا ہے، لیکن کیا دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ روز محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار بن رہے ہیں یا مزید گناہ کر رہے ہیں؟ گناہ کا لفظ بہت بڑا میں نے کہہ دیا۔ ثنا خان مصطفیٰ کبھی گناہ نہیں کرتا، لیکن ثنا خان مصطفیٰ کو وہ ثنا خوانی کرنی چاہیے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی فتح مکہ کے موقع پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے، ساتھ میں 30,000 سے زیادہ صحابہ تھے، لوگ بھی تھے۔ حضرت عباس نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کی مدحت سرائی نہ کروں؟ آپ نے فرمایا، وہ کیسے؟
انہوں نے کہا آپ کی تعریف میں چند شعر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. یہ ان شعر کا ایک ترجمہ ہے. ہم نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. جب آپ تشریف لائے، کائنات پر تشریف لائے، تو پوری کائنات روشن ہو گئی. چاند تارے بھی ماند پڑ گئے. کیسر و کسرا کے محل تھے، وہ بھی ان میں لگی ہوئی برسوں کی آگ جو تھی وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی. ان اشعار کا مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف تھی. وہاں تو کوئی دف نہیں بجا، وہاں تو کوئی بینڈ باجا نہیں بجا، وہاں تو کوئی شور نہیں ہوا. وہاں صرف مدح سرائی کی گئی. اور نعت کے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے، ہم لوگوں کو سبق دینے کے لیے نعت کا تقدس مجروح نہ ہو، اس لیے ایسے انداز، ایسا لب و لہجہ، ایسے الفاظ اپنائے گئے کہ تاجدار مدینہ بھی خوش ہوئے. یہ ہم نعت کی خدمت نہیں کر رہے. میں معذرت کے ساتھ، میرے بہت سے نعت خواں دوست ہیں، وہ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کیونکہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، فصیح الدین سہروردی صاحب کو دیکھیں، سید زبیب مسعود صاحب کو دیکھیں. راشد اعظم صاحب چلے گئے، ذوالفقار حسینی صاحب چلے گئے، یوسف میمن صاحب چلے گئے. ان کی نعتیں سنیں، آپ کو دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوگی. اور قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، کیا بات ہے! کبھی آج تک دف کے ساتھ، میوزک کے ساتھ کبھی نعت پڑھی نہیں، لیکن اللہ نے کتنی عزت دی، کتنا مقام دیا. ایک معتبر نام ہے ثنا خوانی میں. ان کی پیروی کریں. جو نئے ثنا خواں آ رہے ہیں، میں ان کو درخواست کرتا ہوں، کسی کا نام نہیں لوں گا، کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا، کیونکہ آپ سب لوگ ثنا خواں ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں. میں دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں، دل سے آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن خدا را سنی بریلوی مسلک کو بدنام مت کریں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے. سنت پر عمل ضرور کریں، لیکن اس طرح کہ اس میں بانسری شامل نہ ہو، میوزک شامل نہ ہو، بینڈ باجہ شامل نہ ہو. ربیع الاول کا چاند ماشاءاللہ آج کل میں طلوع ہونے والا ہے. میں پیشگی آپ سب مسلمانوں کو، امت محمدی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ربیع الاول کے چاند کو اللہ کریم امت محمدی کے لیے مبارک کرے. اس میں بہت سے لوگوں کا کاروبار بھی چمک جاتا ہے. کاروبار ضرور چمکائیں، لیکن نعت کے تقدس کو پامال مت کریں، کیونکہ یہ نعت ہماری سنت، ہمارے نبی کی سنت کی وراثت ہے، اور وراثت کو ہم زنگ نہیں لگنے دیں گے. امید ہے کہ آپ اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے. ثنا خوان مصطفیٰ جو ہیں قابل احترام ہیں، میری اس بات کا بھی احترام کریں. اللہ حافظ.